عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو بھائیو بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ طٰہٰ سے چند آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال ذی کمال میں دعا التماس ہے کہ اللہ محض اپنی توفیق خاصہ سے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ معاہدہ طے پا گیا
کہ میں 8 یا 10 سال تک آپ کی بکریاں چراؤں گا، اور 10 سال کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں گزارا۔ اللہ کی بھی ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا مقصد شاید اس میں یہ تھا کہ موسیٰ میرے نبی شعیب کی مجلس کے اندر، صحبت کے اندر کچھ عرصہ گزار لے، تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو جائے، اسے اس بات کی تربیت حاصل ہو جائے کہ نبیوں کا فریضہ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ مشہور بات ہے، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ توحیدیوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے تو توحیدی بنتا ہے، قبر کے پجاریوں کی صحبت میں بیٹھے تو قبر کا پجاری بنتا ہے، چرسیوں اور بھنگیوں کی صحبت میں بیٹھے تو چرسی اور بھنگی بنتا ہے، سنت پہ چلنے والوں کی صحبت میں بیٹھے تو سنت پہ چلنے والا بنتا ہے، اور بدعت رسم و رواج والوں سے تعلقات رکھے تو بدعتی بنتا ہے، رسمی بنتا ہے، رواجی بنتا ہے، کیونکہ یہ مسلم قانون ہے کہ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ بعض لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ جی پیر فقیر نہیں مانتے، بیعت نہیں مانتے۔ بابا ہم بیعت بھی مانتے ہیں اور پیروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیعت کے لیے اور کسی کو پیر بنانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ہر ایرے غیرے کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے وہ شرطیں ذکر کی ہیں، یہ سورہ ممتحنہ کا بالکل آخر ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ ہم بیعت مانتے ہیں، پیروں کے منکر نہیں ہم، لیکن قرآن سے تو پوچھنا کہ پیر کیسا ہو، بیعت کس بات کی ہو۔ قرآن سے پوچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کہتا ہے یا ایھا النبی، اے میرا نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تیرے پاس مومنہ عورتیں آئیں، کس مقصد کے لیے؟ یبایعنک، تیری مریدنیاں بننے کے لیے، تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ میرا نبی جب مومنہ عورتیں آئیں یا مومن مرد آئیں میرا نبی، تو ان کو بیعت کر لیا کر، لیکن بیعت کی شرطیں میں اللہ بتاؤں گا، ان شرطوں پہ میرا نبی بیعت کرنی ہے۔ اللہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی بیعت کر لے، بیعت کر لے، لیکن بیعت کی 6 شرطیں ہیں۔ بیعت کی کتنی شرطیں؟ یہ شرط ہوگی کہ ہر مہینے نظر ضرور دینا، نیاز ضرور دینا پیر کے نام کی۔
शुक्राना जरूर देना पीर के नाम पर। अंधेरा करके ये जिक्र करने हैं, सांस खींच के ये वजीफे करने हैं। ना मेरे अजीज, आ ना जरा मदनी बैत भी देख। अल्लाह कहता मेरा नबी, दुनिया में तेरे जैसा पीर मैंने भेजा कोई नहीं, तू दुनिया का सबसे बड़ा और बेमिसाल पीर है। इसलिए मेरा नबी, आ मैं तुझे बैत का सलीका सिखाऊं, तरीका सिखाऊं। जब तेरा कोई मुरीद बनना चाहे, कोई मुरीदनी बनना चाहे, तो पहली शर्त यह है कि अल्लाह युशरिक न बिल्लाहि शैया। अपने मुरीद और मुरीदनी को पहला सबक ये पढ़ाना है। मुरीद और मुरीदनी पर बैत की पहली शर्त ये लगानी है, अल्लाह युशरिक न बिल्लाहि शैया। ओ मेरा मुरीद, ओ मेरी मुरीदनी, मैं मोहम्मद सैयदुल अंबिया जरूर हूँ, खातमुल अंबिया जरूर हूँ, सरवरे कौनैन जरूर हूँ, साहिबे मेराज जरूर हूँ, साहिबे कुरान जरूर हूँ, साहिबे वज़ुहा जरूर हूँ। नबियों की नबूवत पर हक है, वलियों की वली वलायत पर हक है, लेकिन ऐ मैं मोहम्मद के मुरीदा, ऐ मैं मोहम्मद की मुरीदनी, अगर तुम मेरे मुरीद और मुरीदनी बनना चाहते हो तो अल्लाह युशरिक ना बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करना। तलाश करो आज ऐसा पीर तुम्हें मिलता है कहीं जो तौहीद वाला सबक पढ़ाए। पीर की नजर होती है मुरीद की जेब पर, मुरीद के घर में खड़े हुए जानवरों पर, मुरीद की जमीन और मुरब्बों पर, मुरीद के शुक्रानों और नजरानों पर। अजीब बात है, यह भी अजीब सिलसिला चला है। आज पीर का लफ्ज सुन के ज़हन में तसव्वुर आता है लोगों से लेने वाले, लोगों से पीर ले रहे हैं लोगों से। बाबा ये कौन सी पीरी है? पीर वो होता है जो दिया करता है, कभी तौहीद का दर्स, कभी सुन्नत का दर्स, कभी नमाज का दर्स, कभी रोजे का दर्स, कभी हज का दर्स, कभी ज़कात का दर्स। चर्स पीने वाला, भंग पीने वाला, मुजरे कराने वाला, नमाज न पढ़ने वाला, चेहरे पे दाढ़ी न रखने वाला, बेपर्दा औरतों को सामने बिठाने वाला पीर नहीं हो सकता। ये शैतान का चेला हो सकता है। किसका चेला हो सकता है? शैतान का। फरमाया वला यसरिक, ना चोरी भी नहीं करनी, चोरी भी, वला यज़नीना, जिना भी नहीं करना, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को बेदीन भी नहीं बनाना, वला यासीन कफी मारूफ। मेरा नबी दीन के किसी काम में भी मोहम्मदी तरीके और रस्ते की मुखालफत नहीं करनी। अगर इन शर्तों पे वो पूरा उतरने का वादा कर लें, वो तो तेरे मुरीद बन सकते हैं, लेकिन अकीदे में शिरक हो तो वो कतन मोहम्मद करीम का मुरीद नहीं बन सकता। तो अर्ज आ गई, बात दरमियान में आ गई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल शुएब अलैहिस्सलाम के पास गुजारे, क्योंकि सोहबत के बड़े क्या होते हैं? असरात होते हैं। लोग हमें कहते हैं ये बैत नहीं मानते, लोग हमें कहते हैं ये पीरों को नहीं मानते, लेकिन हम कहते हैं बैत भी हक है, पीर भी हक है, बशर्ते के पीर भी तौहीदी हो और बैत भी हो अल्लाह की तौहीद पर। बैत भी किस पे? अल्लाह की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल पूरे करके शुएब अलैहिस्सलाम से इजाजत लेते हैं। हजरत 10 साल गुजर गए, मेरा दिल करता है अब अपनी माँ के पास, बहन के पास, भाइयों के पास चक्कर लगा के आ जाऊं। मेरा दिल करता है कि मिस्र लौट के चला जाऊं।
10 سال گزر گئے ہیں، شاید وہ جو قتل والا کیس تھا پرانا ہو گیا ہو، اور اب مجھے فرعون اور فرعون کے شرطے کچھ نہ کہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اجازت دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لیتے ہیں، 7 بکریاں کچھ دے دیتے ہیں شعیب علیہ السلام، وہ بکریاں لیے ہوئے اپنی اہلیہ کو لیے ہوئے، ساتھ ایک خادمہ کو لیے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپسی کے سفر پہ چل پڑتے ہیں۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا بڑا عجیب و غریب۔ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے، کیا بھول گئے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ وہ حاملہ تھی، رستے کے اندر ان کا بچہ پیدا ہو گیا، اور تیسری تکلیف کہ سردی کا موسم ہے، سردی بھی شدت پہ ہے، گھر والی بھی بیمار ہے، رستہ بھی نبی بھول گیا ہے، اللہ کا پیارا رستہ بھول گیا ہے، جس کے سر پہ ان قریب تاج نبوت سجنے والا ہے، مشکلوں کا شکار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پریشان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ذرا خیال کرنا، میرے ایک جملے پہ غور کر، پھر میں آگے نکلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام رستہ اور جو بھول جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ غیب دان نہیں ہو سکتا، وہ الہ و معبود نہیں ہو سکتا، وہ مسجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ الہ تو وہ ہے جو بھولنے سے پاک ہے، جو بھولنے سے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کے سامنے اعمال نامہ پیش ہوگا، کیسا اعمال نامہ؟ قرآن کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ بندہ جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا حیران ہو جائے گا کہ میری زندگی کا نہ کوئی بڑا عمل نہ کوئی چھوٹا عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اس اعمال نامے میں موجود نہ ہو، محفوظ نہ ہو، کیونکہ اللہ کوئی چیز بھولتا کوئی نہیں ہے، بھول سے پاک اکیلا اللہ، تو الہ حاجت روا مشکل کشا بھی اکیلا کون ہے؟ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے یا کوئی نہیں بھولے؟ بھول گئے نا، فنسی آدم، قرآن کہتا ہے آدم بھول گیا تھا، اور بھول کے اس نے درخت کو استعمال کر لیا تھا۔ سارے نبیوں کا دادا بھول گیا۔ آج چلے چلتے ہیں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھاتے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے۔ کتنی رکعت والی؟ 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر کے نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، باہر جا کے ایک درخت کے ساتھ سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یارو کیا ہو گیا ہے؟ نماز تو 4 رکعت والی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کہیں وحی آ گئی ہے نماز کے اندر اور حکم ہو گیا ہے کہ آج سے رکعتیں 4 نہیں ہیں بلکہ 2 ہیں۔ لیکن سارے صحابہ حیران و پریشان ہیں۔ ایک صحابی ہے بھی دیہاتی، ہے بھی ان پڑھ، اس کو کہتے ہیں ذوالیدین، بڑے لمبے لمبے ہاتھوں والا 2 صحابی ہے۔ وہ باہر نکل کے آتا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ ذرا خیال کرنا میرے عزیز، عجیب بات کہنے لگا ہوں۔ وہ صحابی نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے اے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی، نماز کم کر دی گئی ہے کیا؟ اللہ نے نماز کو 4 سے 2 کر دیا ہے؟
ام نسیت یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی آپ بھول گئے ہیں اور 4 کی جگہ 2 پڑھا دیے۔ آگے سے نبی علیہ السلام جواب دیتے کل ذالک لم یکن، او صحابی ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ آگے سے وہ ڈٹ کے کہتا ہے بعضہ قد کان، اللہ کے نبی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو۔ آج کا کوئی پیر ہوتا تو اس سوال کرنے والے کو ڈنڈے نہ لگوا دیتا۔ آج تو پیر سے سوال کر تو لوگ کہتے ہیں بادشاہو پیروں کی توہین ہے۔ کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑا پیر نہ آیا ہے نہ آئے گا، لیکن صحابہ آمنہ کے لال سے جب دین کے مسئلے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، تو دنیا کا کوئی پیر سوال سے پاک نہیں ہو سکتا۔ سوال ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، ادھر ادھر دیکھا باقی صحابہ کو، یا تم بتاؤ، یہ تو پیچھا نہیں چھوڑ رہا ذوالیدین۔ باقی صحابہ نے کہا حضرت جی واقعی آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، باقی 2 رکعتیں پڑھا کر نماز پوری کر دی۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا او میرے صحابہ، انما انا بشر، میں محمد بھی بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ کا شریک تو نہیں، میں بھی بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں جیسے تم کبھی کبھی بھول جاتے ہو۔ اذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا لیا کرو۔ اس لیے میرا عزیز دل کی تختی پہ یہ مسئلہ لکھ لینا، بھول سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ کوئی پیغمبر بھول سے پاک نہیں، کوئی ولی بھول سے پاک نہیں، کوئی پیر بھول سے پاک نہیں، کوئی فقیر بھول سے پاک نہیں۔ بھول سے پاک ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے اب آواز لگا لا الہ الا اللہ، جب بھول سے پاک اکیلا اللہ تو الہ حاجت روا مشکل کشا بھی اکیلا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، اللہ اکبر، سردی بھی بڑی شدید ہے، جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ ایک جملہ کہہ دوں اگر سمجھتے ہو، سردی بھی بڑی، بولو تو صحیح، سردی بھی بڑی، حالانکہ نوریوں کو تو سردی نہیں لگتی۔ جبرائیل کو کبھی سردی لگی ہے؟ گرمی لگی ہے؟ نوریوں کو تو سردی نہیں لگتی۔ انما انا بشر مثلکم، قرآن میں اے میرا لاڈلا اعلان کر، لوگوں کو قرآن کی زبانی یہ مسئلہ سمجھاؤ، لوگوں اللہ نے کوئی رسول جنوں میں سے بھی نہیں بھیجا، انسانوں میں سے بھی، اللہ اکبر، فرشتوں میں سے بھی نہیں بھیجا۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے انسانوں میں سے بھیجے، آدم کی اولاد میں سے بھیجے، اور میں محمد کریم بھی بشر ہوں مثلکم، جیسے تم بشر ہو، لیکن شان کا فرق ہے۔ میری شان یہ کہ میں امام الانبیاء ہوں، میری شان یہ کہ میں سید الانبیاء ہوں، میری شان یہ کہ میں صاحب معراج ہوں، میری شان یہ کہ میں صاحب قرآن ہوں، اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم میں محمد کے امتی ہو۔
جسے سردی لگ جائے وہ نوری نہیں ہوتا، جسے بھوک ستائے وہ نوری نہیں ہوتا، جو تھک جائے وہ نوری نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز ذرا خیال تو کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سردی سے پریشان ہیں، گھر والی بھی بیمار ہے، سردی ستا رہی ہے۔ ایک دم موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے پہاڑ کی چوٹی پر، طور پہاڑ پہ، طوا کی وادی پہ نظر پڑتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کیا کہتے ہیں ذرا خیال کرنا، اذ قال لأہل امکثوا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے، مسئلہ سمجھتے جاؤ کون سا، آج ہی بات ختم کرنی ہے، قرآن کا انداز سمجھو۔ اللہ قال لأہلہم کثوا، سورہ قصص، اور یہاں سورہ طٰہٰ میں قرآن کیا کہتا ہے، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ بات کو سمجھنا، قرآن کہتا ہے موسیٰ نے اپنے اہل بیت سے کہا، موسیٰ نے اپنے اہل، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی بیوی۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق وہ کسی انسان کی بیوی ہوتی ہے، لہذا اہل بیت رسول کا سب سے پہلا سہرا سجے گا تو امہات المومنین کے سر پہ سجے گا، سب سے پہلے نمبر پہ۔ اہل بیت رسول وہ تیری اور میری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج رسول ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہم سنیوں کا دل چھوٹا نہیں ہے، ہمارا ظرف تنگ نہیں ہے، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کے داماد بھی اہل بیت ہیں، نبی کے سارے نواسے اور نواسیاں بھی اہل بیت ہیں، کیونکہ نبی کے سارے گھرانے والے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سر کے کیا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، انی آنست نارا، مجھے وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ آگ نظر آ رہی ہے، میں اس آگ کے قریب جاتا ہوں دو مقصد لے کر۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آگ جو جل رہی ہے تو وہاں کچھ لوگ ہوں گے، ان سے میں مصر کا رستہ بھی پوچھ لوں گا کہ مصر کو کون سا رستہ جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے، وہاں سے کچھ میں انگارے اٹھا کے لے آؤں گا تاکہ تم انگاروں کے اوپر گرمی حاصل کر لو، کچھ سردی کا علاج ہو جائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام چلتے آ رہے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک درخت ہے، اس درخت کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن ہے بھی سرسبز و شاداب، آگ لگی ہوئی ہے لیکن ہے بھی سرسبز و، جتنی آگ تیز و جت ہوتی جاتی ہے درخت اتنا سرسبز ہوتا جاتا ہے، درخت جل کوئی نہیں رہا۔ حیران ہو گئے اللہ کا نبی حضرت موسیٰ، یہ کیا ماجرا ہے، آگ سے تو درخت جل جاتا ہے، یہاں آگ بھی موجود ہے لیکن درخت جل بھی کوئی نہیں رہا۔ اسی کشمکش کے اندر ہے کہ یہ کہاں کا معاملہ ہے، کیا سلسلہ ہے۔ ایک دم ایک غیبی آواز آتی ہے، ایک غیبی آواز آتی اللہ کی طرف سے، انی انا ربک، انی انا ربک، اے موسیٰ تیرے ساتھ میں تیرا رب باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ، کون رب؟ اللہ، جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، دنیا میں لایا، دنیا میں لا کے ماں کو کہا موسیٰ کو تابوت میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دے، دریا کی لہروں کو کہا موسیٰ کو فرعون کے بنگلے کے سامنے لے جا، اور موسیٰ کی پرورش فرعون کے بنگلے میں کروائی، فرمایا انی انا ربک۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوئی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، رب بات کر رہا ہے۔
یہاں پر ایک بات کر دوں تب آگے چلتا ہوں. بعض اوقات یہ جو بات آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ اللہ سے گفتگو کرنے والے. تو ذہن میں یہ شبہ آتا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا شان ہمارے نبی سے زیادہ ہو. نہیں، اس لیے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے گفتگو فرش پہ کی ہے، تیرے میرے نبی کے ساتھ گفتگو عرش سے کی ہے. او معراج کی رات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر بلا کے آمنہ کے لال سے گفتگو کی تھی. نماز حوالے کی تھی جس کی آج امتی کو پرواہی کوئی نہیں ہے. عرشی تحفہ ہے نماز. اس لیے خیال کر، انی انا ربک، میں تیرا پالن ہار بول رہا ہوں، میں تیرا داتا بول رہا ہوں، میں تیرا دستگیر بول رہا ہوں، میں تیرا گنج بخش بول رہا ہوں، میں تیری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بول رہا ہوں، میں تیری سانسیں چلانے والا بول رہا ہوں، تجھے آنکھیں عطا کرنے والا، آنکھوں کو بینائی دینے والا بول رہا ہوں. انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی. اے میرا موسیٰ جوتے اتار دے. جوتے کیا کر دے؟ انک بالوادی المقدس، اس لیے تم مقدس وادی میں کھڑا ہے جس کا نام طویٰ ہے. مقدس وادی میں کھڑا ہے جس کا نام طویٰ ہے. انک بالوادی المقدس طویٰ. خیال کرنا، اگلے جملے پہ غور کرنا. انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. واہ قرآن، تیری مٹھاس بھی بڑی عجیب مٹھاس ہے. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا کھولنا دل کی کھڑکیاں. رب کہتا ہے موسیٰ ذرا خیال تو کرنا، انا اخترتک فاستمع لما یوحی. مسئلہ سمجھو. اے موسیٰ، ہم نے تیرا انتخاب نبوت کے لیے کر دیا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ، ہم نے تیرا انتخاب نبوت کے لیے، اس لیے کہ نبی وہ بنتا ہے جس کو منتخب کون کرتا ہے؟ نبی نمازوں سے نہیں بنتا، روزوں سے نہیں بنتا، حج سے نہیں بنتا، زکوٰۃ سے نہیں بنتا، جہاد سے نہیں بنتا، تلاوت سے نہیں بنتا، ذکر اذکار تسبیح سے نہیں بنتا. نیکیاں کر کے تو اور میں ولی تو بن سکتے ہیں، لیکن نبی وہ بنتا ہے جس کا انتخاب رب کرتا ہے. انا اخترتک، میں نے تجھے منتخب کر لیا. فاستمع لما یوحی، واہ میرے اللہ، فاستمع لما یوحی، واہ میرے اللہ. آج مولوی نے اس مسئلے کو پیچھے ڈال دیا ہے، پردوں کو نیچے چھپا دیا ہے، اپنی دنیاوی لالچ کے لیے نبوت کے آنے کے مقصد کو بھلا دیا ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، ساتھ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا پیغام دے رہا ہے، پہلا مراسلہ دے رہا ہے، پہلا درس جو سکھا رہا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فاستمع لما یوحی. اے میرا موسیٰ، اب تو تیرے سر پہ تاج نبوت سج گیا ہے، لہذا کان لگا کے میری وحی کو سن. کان لگا کے میری، کان لگا کے میری، تجھے مجھے بھی حکم ہے، اور میرے بندو کان لگا کے میری وحی کو سنا کرو. کان لگا کے میری وحی کو سن میرا موسیٰ. اللہ اکبر. اللہ کون سی وحی ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا
आना फाबुदनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। वाक़िमिस्सलात ले, ख्याल करना जरा। मूसा अलैहिस्सलाम को पहला पैगाम अल्लाह ने कौन सा दिया? कमोबेश 1.25 लाख पैगंबर, हर नबी को अल्लाह ने पहला पैगाम यही दिया है, और हर नबी की पहली तकरीर यही पैगाम है, पहली दावत यही पैगाम है, पहला दर्स यही पैगाम है, पहला वाज यही पैगाम है। वो कौन सा पैगाम है? रब कहता है इन्ननी अनल्लाह, और मूसा लोगों को ये बात समझा कि अल्लाह अकेला कौन है। बोलो तो सही, कौन है? इला अकेला कौन है? ला इलाहा इल्ला अना, और मेरे सिवा कोई इलाह नहीं। उसके सिवा कोई इलाह, उसके सिवा कोई इलाह, ला इलाहा। अब झगड़ा तो इधर है सारा। बोलो मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे को ला इलाहा। ला का माना नहीं, ला का माना इल्ला का माना सिवाय, और अल्लाह का माना अल्लाह। ये इलाह किसे कहते हैं? ला इलाहा, गैबदान कोई नहीं। ला इलाहा, खजानों का मालिक कोई नहीं। ला इलाहा, बारिशें बरसाने वाला कोई नहीं। ला इलाहा, फसलें उगाने वाला कोई नहीं। ला इलाहा, दिलों के हाल जानने वाला कोई नहीं। ला इलाहा, औलाद देने वाला कोई नहीं। ला इलाहा, बीमारियां लगाने हटाने वाला कोई नहीं। ला इलाहा, सारी कायनात के हर फर्द की रोजी का बंदोबस्त करने वाला कोई नहीं। ला इलाहा, पुकारे सुनने वाला कोई नहीं। ला इलाहा, विलादत से पाक कोई नहीं। ला इलाहा, मौत से पाक कोई नहीं। ला इलाहा, दाता कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं। ला इलाहा, नेमतें देने वाला कोई नहीं। इल्लल्लाह, अकेला कौन है? अकेला अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला अना। ऐ मेरे मूसा लोगों को ये बात समझा कि इला अकेला अल्लाह है। इला अकेला, बोलो मैं बस करने लगा हूं। मैं मूसा कलीमुल्लाह जरूर हूं। मैं मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ईसा रूहुल्लाह जरूर हूँ। आदम ने कहा मैं आदम सफ़ीउल्लाह जरूर हूँ। इब्राहीम ने कहा मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह जरूर हूँ। आमना के लाल ने कहा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूर हूँ। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह के अल्लाह है। कुरान कहता है ला शरीक लहू। पीछे चल जरा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बदनी इबादत भी अल्लाह वास्ते, मेरी माली इबादत भी अल्लाह वास्ते, मेरा जीना भी अल्लाह के हुक्म से, मेरा मरना भी अल्लाह के हुक्म से। क्यों? इसलिए कि रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब जब अल्लाह है तो इबादत का लायक भी कौन है? ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। जब अल्लाह इलाह होने में अकेला है तो कुरान कहता है फाबुदुहू। मेरा मूसा जब इलाह में अकेला हूं तो इबादत के लायक भी मैं अकेला हूं। आगे अल्लाह ने इबादत के अंदर नमाज का हुक्म दिया। इससे इंशाअल्लाह आइंदा जुमे शुरू करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।